بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ اس ہفتے کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم نے جو 4 بہت ہی خوبصورت دعائیں پچھلے لیسن میں کور کی تھیں اس کو حفظ کرنا ہوگا تمام اسٹوڈنٹس کو ترجمہ کے ساتھ، اور اس کو اپنے گروپس میں آپ لوگوں نے سنانا ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے 3 دعائیں تو کور کر لی تھیں جو سورۃ المطففین کی 18 سے 21 آیات تک کے لیسن میں کور ہوئی تھی۔ ایک اور دعا میں آپ کو بتاؤں گی، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ لیسن کی بھی ہے، تو آپ کو پہلے سے ہی یاد ہو جائے گی، اور یہ جو ہے یہ مینڈیٹری ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ ان دعاؤں کو ترجمہ کے ساتھ یاد کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں اس کا مطلب آنا چاہیے۔ صرف عربی اگر ہم نے یاد کر لی، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم مانگ کیا رہے ہیں اپنے رب سے، ہم اسے کیا دعا مانگ رہے ہیں، تو یہ کیسی دعا ہوئی؟ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان دعاؤں کو یاد کریں، کیونکہ اکثر جگہوں پہ اسپرنگ بریک چل رہی ہے لیکن آپ کی کلاس کی کوئی بریک نہیں ہے اس ویک، تو آپ نے ان دعاؤں کو 4 دعاؤں کو یاد کرنا ہے، ان کو ترجمہ کے ساتھ اپنی کلاس میں سنانا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کریں نہ کہ ہو جائیں 4، نہیں تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اتنی یاد کر لیں، 2 کر لیں، اور پھر اس کے بعد باقی اگلی 2 کو ڈسکس کر لیں، دیکھ کے پڑھیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور جن اسٹوڈنٹس نے مس کیے ہیں اپنا لاسٹ ویک کے لیسن، وہ اس کو میک اپ کریں، اپنے مصحف کو کھولیں، ان دعاؤں کو مارک کریں، ان کو نوٹ ڈاؤن کریں اور ان کو حفظ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ شیئر بھی کی جائیں گی۔ چلیں اب ہم دعاؤں کو دیکھتے ہیں۔ پہلی دعا جو پچھلے لیسن میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا ہم نے صرف پہلا حصہ کیا تھا کور، تو اب آپ نے اس پوری دعا کو یاد کرنا ہے جو سورہ الشعراء کی آیا 83 سے 85 تک کی آیات ہیں۔ بہت ہی خوبصورت امیزنگ دعا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ یہ محبوب ہے۔ آپ اس کو یاد کریں اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو مانگا اپنے رب سے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ اے میرے رب، آپ مجھے حکمت عطا فرما دیں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیں، اور میرا ذکر خیر بعد میں آنے والے لوگوں میں باقی رکھ دیں، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دیں، وہ نعمتوں والی جنت مجھے انعام فرما دیں۔ دوسری دعا سورہ یوسف کی آیہ نمبر 101، اس میں یوسف علیہ السلام خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں اور نیک صالحین کا ساتھ مانگتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، آپ ہی ہیں حقیقی کارساز میرے اس دنیا میں اور آخرہ میں، مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھانا، مجھے مسلمان ہی مارنا اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت دعا۔ اب تیسری دعا سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 کی آیہ نمبر 193، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیکسٹ لیسن میں بھی دیکھیں گے، اس کو آپ ابھی سے ہی یاد کر لیں۔ وہ دعا ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دیں، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا کرنا، اور ہمیں نیک لوگوں سے ملا دینا ہماری موت کے بعد۔
آمین یا رب۔ دیکھیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دعائیں ہیں، اور ان تمام دعاؤں میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہ سب کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نیک صالحین لوگوں کے بارے میں اور ان کے ساتھ کے بارے میں۔ اس دنیا میں بھی ان کا ساتھ ہو، ان کی کمپنی ہو، اور آخرہ میں بھی انہی کے ساتھ جا کے مل جائیں۔ جب اس دنیا میں نیک صالحین کا، ابرار نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا تو آخرہ میں بھی انہی کا ساتھ ملے گا۔ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے جس پر بار بار قرآن و سنت میں زور دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی کمپنیز کو دیکھنا ہے، کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو بس دنیا ہی کی ہیں، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں مل بیٹھ کر بس ہمارا وقت ہی ضائع ہوتا ہے اور دنیا کی ہی ہم کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کون سے ایسی محفلیں ہیں، کون سی ایسی دوستیاں ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے ہمیں آخرہ یاد آ جائے اور ہم ان کے ساتھ مل کے اپنی آخرت سنواریں۔ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ دیکھیں کتنی زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری، کتنے زندگی کے سال گزر چکے ہیں اور کتنے باقی رہ گئے ہیں۔ جو زندگی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں نا، اس کو اب اپنی بہترین دن بنا لیں، اور یقیناً آسان بات تو نہیں ہوتی۔ نیک صالحین کے ساتھی بننا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے، اکثر بوجھل اور بھاری بھی لگتا ہے، کیونکہ ان کے کام مختلف ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کرنا اکثر مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم مل کر کرتے ہیں نیکی کے کام، پھر ہماری جب عادت بن جاتی ہے، ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، ہماری زندگیوں میں برکت آ جاتی ہے، ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ جب دنیا کے مشغلوں میں پڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی مشکل کام ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے کام ہے، فن پارٹی ہے، شغل میلہ، سب ہو ہی جاتا ہے، آسان ہی لگتا ہے۔ پر جب نیک لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں، تو شروع میں تھوڑا مشکل تو لگتا ہے، لیکن جب وہ کام ہو جاتا ہے تو جو راحت محسوس ہوتی ہے، جو سکون محسوس ہوتا ہے، جو سکینہ نازل ہوتی ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہی ہے، اور آپ وہ خود محسوس کریں گے کہ وہ دنیا کے چاہے کتنے بھی کام کر لیے، وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی جو نیکی کے کام کر کر حاصل ہوتی ہے، نیک صالحین کے ساتھ مل کر ان کی محفلوں میں رہ کر ہوتی ہے۔ نیکوکار لوگ، ابرار ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، نیکی کی راہ دکھاتے ہیں، ہم سیدھے رستے پر لگتے ہیں، بہت سی نیکیاں کمانے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے کچھ ہی لمحوں میں، اور ہدایت پاتے ہیں۔ تو ان دعاؤں کو یاد تو کر لیں گے، مانگیں گے بھی، لیکن ساتھ کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے۔ تو اس ہفتے ان دعاؤں پر کیا کرنا ہے؟ غور و فکر، الوقافات تدبریہ والعمل بالآیات، اور اس کو اپنے عملوں میں لے کر آنا ہے۔ ان دعاؤں کو غور و فکر کے ساتھ یاد کر کر، حفظ کر کر مانگنا ہے، اور ان پر عمل بھی کرنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے، اپنی کمپنیز کو چیک کرنا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ مل جانے کی کوشش کرنی ہے۔ چوتھی دعا بھی بہت آسان دعا ہے، جو پچھلے لیسن میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نیک صالح ساتھی کا ساتھ عطا فرما۔ یہ دعا ہم سورۃ الانفطار کی آیہ نمبر 13 میں بھی یاد کر چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفطار کی آیہ نمبر 13 کو دوبارہ سننا ہوگا۔ وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ اس ویک کے میں شیئر کر دی جائے گی، تو آپ لوگ اس کو آیا کو دوبارہ سنیے اور اس کو بھی ڈسکس کریں اپنے گروپس میں، اپنی کلاس میں۔ یہ آیا بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے سورۃ المطففین کی، ہماری جو نیکسٹ لیسن کی ایک آیا ہے، اس سے انشاءاللہ تعالی بالکل ہی وہ سملر ہے۔ تو آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تاکہ آپ
پریپیئر بھی ہو جائیں اگلے لیسن کے لیے، کیونکہ اس میں ہماری اور بھی آیات کور ہوں گی، تو پھر اس آیا پر زیادہ بہت بات نہیں ہو سکے گی۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 کو بھی سنیے گا اور ان دعاؤں کو بھی آپ یاد کریں ترجمہ کے ساتھ۔ اور میں نے اس دعاؤں کو اسی لیے دوبارہ سے آپ کو آرام سے پڑھ کر بتایا تاکہ آپ اس کی تجوید کو بھی صحیح طرح فالو کریں اور ان کو اپنے پاس الگ سے لکھ کر رکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک صالحین کا ساتھ عطا کریں اس دنیا میں بھی، ہماری موت کے وقت پہ بھی نیکوکار صالحین لوگ ہمارے ساتھی ہوں، اور جب ہماری روح اس دنیا سے پرواز کرے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیکوکار سے ملا دیں، صالحین کے ساتھ ملا دیں، ابرار کے ساتھ ملا دیں جو علیین میں ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب آپ ان دعاؤں کو غور سے سنیں اور ان کو یاد کریں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا